نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں نے جس چیز کو عنوان تقریر بنایا ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی کتاب کا حوالہ ہم بہت مانگتے ہیں۔ ہر مسئلے میں ہم ان کی کتاب کا حوالہ مانگتے ہیں، یعنی کہ بخاری شریف۔ ہم ہر مسئلے میں کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں قرآن پاک سے دکھاؤ یا پھر بخاری شریف سے دکھاؤ، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو امام بخاری کی ولادت، آپ کا نام اور آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں چند باتیں آپ کی ولادت، آپ کے حالات کے بارے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام بخاری کا نام ابو عبداللہ محمد بن ابی الحسن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ آپ کے والد محترم بھی علماء میں سے تھے اور بہت ہی متقی شخص تھے، بہت ہی پرہیزگار تھے، اور آپ کے والد نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، تو امام بخاری نے اپنے والد کی تحریر نکال کر لائے اور آپ نے وہ تحریر سامنے کی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری 13 شوال کو جمعہ کے روز پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ نابینا ہو گئے اور آپ کی والدہ بہت رویا کرتی تھی اور اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ سوئی ہوئی تھی تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کے خواب میں آئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ اے خاتون، اللہ رب العزت نے تیرے بہت زیادہ رونے اور دعائیں کرنے کی وجہ سے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے، یعنی تیرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ تو جب امام بخاری صبح کو اٹھے تو آپ بینا تھے، آپ دیکھ سکتے تھے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدہ جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں والدہ کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے والدین سے زیادہ دعائیں کرانی چاہیے۔ امام بخاری آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب التاریخ، اور اس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں لکھا، اور یہ ایسی کتاب تھی کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 30,000 احادیث مبارکہ بھی لکھ لے تو امام بخاری کی کتاب التاریخ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھا، اور ہمیں یہ حکم دیا، ہمیں یہ درس دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ جو بھی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کوئی کام کرے گا، کوئی دعا کرے گا یا کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا۔ امام بخاری کی عبادات کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اپنے اصحاب کو جمع کرتے، جب اپنے اصحاب کو جمع کر لیتے تو ان کو نماز پڑھایا کرتے، اور آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ایک رکعت میں 20 آیات مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح آپ 3 راتوں میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کی 3 راتوں میں آپ علیحدہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں ہر روز صبح کو ایک قرآن پاک ختم کرتے اور شام کو ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ تو یہ امام بخاری کی عبادت کا حال تھا۔ اور امام بخاری کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری کی سیرت اتنی پاکیزہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ تاجر آئے سامان خریدنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو انہوں نے آپ سے سودا کیا تو 5,000 میں آپ کا سودا ہوا، لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ میں تمہیں سودا دوں گا یا نہیں دوں گا، وہ سامان دوں گا یا نہیں دوں گا۔
لیکن اگلی صبح کوئی دوسرے تاجر ان کے پاس آئے اور امام بخاری سے آ کر کہنے لگے کہ ہم یہی چیز 10,000 درہم میں تم سے خریدیں گے، کیا تم ہمیں دو گے؟ تو امام بخاری نے کیا پیارا جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو جو تاجر کل آئے تھے میں نے ان سے 5,000 درہم میں اس معاملے کو طے کیا تھا، اور میرے دل میں ارادہ اور نیت یہ تھی کہ میں ان کو یہ چیز دے دوں گا، تو آج میں 5,000 درہم زائد کے بدلے اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنے عمل کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو دوستو، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن کی کتاب کا حوالہ ہم بہت زیادہ مانگتے ہیں، ہم جن کی کتاب کا حوالہ بہت زیادہ مانتے ہیں اور ہر مسئلے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کتاب کا حوالہ دو، ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔